نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف زندگی کی بہار ہے، درود شریف گناہ گار کی لاج ہے، درود شریف ولیوں کی معراج ہے، درود شریف دکھ اور درد کا علاج ہے، درود شریف دل کی آواز ہے، درود شریف ایک پوشیدہ راز ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبق نمبر 99، جس میں اخوت اسلامی قرآن حدیث کی روشنی کے متعلق رہنمائی حاصل کریں گے۔ اخوت عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ اخ سے بنا ہے، اور اس کے معنی بھائی چارہ، یگانگت، برادری کے ہیں۔ اسلام میں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، اور ان کا کسی بھی رنگ و نسل اور وطن سے تعلق ہو۔ جو کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ بحیثیت مسلمان ہمارا دینی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان ایک پائیدار اور مستحکم رشتہ قائم کیا، جسے قرآن کریم نے رشتہ اخوت اسلامی کا نام دیا ہے۔ اس رشتہ کی عظمت و فضیلت، افادیت و اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کی کئی آیات مقدسہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخوت کی 2 قسمیں لکھی ہیں۔ اول یہ کہ پوری نسل انسانی ایک آدم کی اولاد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ایسے موزانہ الفاظ میں اس پر مہر لگا دی کہ اس سے زیادہ اسلامی مساوات کا کوئی منشور نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ دوسری قسم یہ کہ 6 صدی عیسوی میں ایک نئی اخوت کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس اخوت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ، نوع انسانی کی ہمدردی کا جذبہ، عدل و مساوات کے اصول اور انسانوں کی خدمت کے عزم و ارادہ پر تھی۔ قرآن پاک میں اخوت اسلامی کا ذکر، بعثت رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور نزول قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بنی نوع انسان کو منظم کر دیا جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت کرنے والوں کو پیار و محبت اور اخوت بھائی چارہ کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اہل ایمان کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا۔ یہ اتنا مضبوط اور پائیدار رشتہ ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکی اور نہ کر سکے گی۔ اس عظیم رشتے کی بنیاد اسلام اور اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان کچھ تنازع ہو جائے تو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیا کرو، اور ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، اور اخوت اسلامی کے رشتے کی موجودگی میں رنگ و نسل، زبان، قومیت اور علاقوں کی بنیاد پر بڑھنے والی باقی تمام رشتوں کی حیثیت ثانوی بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ اولاً ہم مسلمان ہیں، پھر کسی دوسری پہچان وغیرہ کو اہمیت دی جا سکتی ہے۔ جو مسلمان رشتہ اخوت پر دوسرے عارضی ناپائیدار رشتے کو فوقیت یا ولیت دیتے ہیں، وہ قرآن کے واضح صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دو۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ 2 مسلمانوں، افراد یا 2 گروہوں میں اختلاف واقع ہو سکتا ہے،
لیکن ان کے قریب جو تیسرا فرد یا گروہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان لڑنے یا اختلاف کرنے والوں میں فوراً صلح کرا دے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے جو دو بھائیوں سے کیا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان مزید جھگڑا کرنے کی فضا پیدا نہ کریں، بلکہ واقع ہونے والے جھگڑے کو نہ صرف ختم کروائیں بلکہ جھگڑے کی بنیاد اور سبب کا خاتمہ بھی کریں۔ آیت مبارکہ میں تیسرا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت کے اس حصے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان اختلاف کی خلیج کو بڑھاؤ نہیں بلکہ کم کرنے کی کوشش کرو، اور صلح کرانے میں کسی بھی فریق کے ساتھ زیادتی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان سب کے ساتھ برابری خیر خواہی کا سلوک کیا جائے۔ امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، اور جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے کام آتا ہے، اس کے دکھ درد سکھ میں کام آتا ہے، اسی طرح تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، غریب محتاج مسلمانوں کی مالی مدد اعانت بھی کرتے ہیں، اس کے دکھ سکھ غم خوشی کے موقع پر تعاون کرتے ہیں۔ اس طرح امت مسلمہ میں باہمی اتحاد یکجہتی اور امداد و اعانت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی یعنی پیغام ہدایت کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور اللہ کی مہربانی یعنی انعام کو یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کی بدولت بھائی بھائی بن گئے۔ اخوت اسلامی اور ارشادات رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات و اخوت اسلامی کی اہمیت، افادیت اور عظمت کو اجاگر اور واضح کی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا، دانستہ اس کو کوئی جھوٹی اطلاع نہیں دیتا اور نہ ہی وہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر سب کچھ حرام ہے، اس کا خون یعنی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں ایمان کی ایک اعلیٰ اخلاقی صفت کو بیان کیے گئے جو کہ حقیقت میں ایمان کا معیار اور کسوٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ اشارہ ہے کہ جس طرح کوئی اپنے لیے نقصان برائی پسند نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی کسی نقصان اور برائی کے عمل میں شریک نہ ہو، بلکہ جتنا ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت اور کامیابی فائدہ کے لیے سوچے اور اس کی مدد کرے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں آسانی پیدا کرے گا، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی عیب یا غلطی کی پردہ داری کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ پوشی کرے گا۔ دوسری حدیث میں فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی اذیت تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار ارشادات فرامین میں مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، اور حقیقی مسلمان کی نشانی یہ فرمائی ہے کہ اس کی ذات سے کسی مسلمان کو اذیت تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ ہر حالت میں اسے راحت سکون اور سلامتی ملتی ہے۔ رشتہ مواخات کی بنیاد و اساس۔
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ بہت بڑا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے امت مسلمہ کو رشتہ مواخات کی ایک لڑی میں پرو دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مسلمان بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، نہ ان کے گھر بار تھے، نہ ہی دوسری ضروریات زندگی کا کوئی انتظام تھا۔ اس موقع پر اللہ کے پیارے رسول حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے انصار اور مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان عقد مواخات بھائی چارہ قائم فرمایا اور ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا دینی اسلامی بھائی بنا دیا۔ رشتہ مواخات میں صحابہ کرام کا احسار، انصار صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے والے اپنے مہاجرین صحابہ کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کو اپنی ہر چیز برابر کا حصہ بنا دیا۔ جس صحابی کے پاس 2 مکان تھے اس نے 1 مکان اپنے دوسرے مہاجر بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 10 بکریاں تھیں اس نے 5 بکریاں اپنے اسلامی مہاجر بھائی کو دے دی۔ اسی طرح دوسری املاک باغات زمینیں وغیرہ کو بھی تقسیم کر دیا۔ انصار زراعت کے پیشے سے منسلک تھے اور مہاجرین تجارت کیا کرتے تھے، چنانچہ انصار نے مہاجرین کو اپنی زراعت میں شامل کر لیا اور مہاجرین انصار سے مل کر اپنی تجارت کرنے لگے۔ اس طرح انصار اور مہاجرین نے باہم مل کر زراعت تجارت معاشی استحکام ترقی حاصل کی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو تم پسند کرو میں اسے طلاق دے دوں گا اور عدت کے بعد تم اسے نکاح کر لینا۔ چنانچہ اس انصاری صحابی نے اپنے مہاجر بھائی کی پسند کے مطابق اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت کے بعد اس مہاجر صحابی نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس طرح کے انوکھے بے مثال اور حیرت انگیز اثار قربانی کی مثال شاید ہی دنیا کی تاریخ میں مل سکے۔ یہ تو صرف آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صاحب کا عمل کردار ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان عقد مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا اور ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے دینی اسلامی بھائی بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ابدیدہ ہو کر برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عقد مواخات میں تمام صحابہ کرام کو تو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں تو یوں ہی رہ گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نہایت پیار محبت کے انداز فرمایا کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ اخوت اسلامی میں صحابہ کرام کی ایک اور مثال، اسلامی اخوت بھائی چارہ کا یہ عظیم الشان مظاہرہ تاریخ نے نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ آئندہ دیکھ سکے گی۔ یہ ایسی جذبہ اخوت کا ہی کمال تھا کہ ایک جنگ میں زخمیوں میں سے ایک زخمی کی آواز آئی، پانی دو۔ جب اس کو پانی دے دیا گیا وہ پانی پینے لگا تو دوسرے زخمی کی آواز آئی، پانی چاہیے، تو پہلے زخمی نے پانی پی بغیر چھوڑ دیا اور کہا پہلے اسے پانی دے دو۔ جب پانی دوسرے زخمی کو دیا گیا اور وہ پانی ہونٹ سے لگانے ہی لگا تھا کہ تیسرے زخمی کی آواز آئی، پانی دیجیے۔ گویا پانی کا پیالہ اسی طرح کئی زخمی صحابیوں کے درمیان گھوم پھر کر جب پہلے زخمی کے پاس لایا گیا تو وہ شدت پیاس زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو چکا تھا۔ پانی کا پیالہ دوسرے زخمی کے پاس لایا گیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ سب زخمی صحابہ کرام نے اس طرح جامع شہادت نوش فرما لیا، موت سب کے سامنے تھی اور ہر ایک نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے پانی خود نہ پیا اور جامع شہادت نوش کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے زبان تعلق کو کہیں بھائی کہہ کر بیان فرمایا تو کہیں اسے جسم واحد قرار دیا، کہیں اسے مضبوط دیوار کی مانند قرار دیا یا جس کی ایک اینٹ دوسری کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتکا شیئا منہ وجد علم ذلک فی سائر جسدہ۔ مومن مومن کا بھائی ہے اور وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک ایسا عضو کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا درد اس کے تمام بدن میں محسوس ہوتا ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے اور کسی ایک عضو کو شکایت تکلیف ہوتی ہے تو باقی تمام جسم بھی بیداری اور بخار تکلیف کی صورت میں اسی طرح کرب و اذیت کو محسوس کرتا ہے۔ اخوت کو قائم رکھنے کا حکم۔ اخوت اسلامی ایک ایسا انمول پائیدار عظیم رشتہ ہے کہ اس کو قائم رکھنے کے لیے بار بار حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، برے گمان سے بچو
بے شک برا گمان بڑی جھوٹی بات ہے۔ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے سے دشمنی کرو، اور نہ ایک دوسرے کو چھوڑو۔ اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخوت اسلامی کے آداب اور احترام کے حوالے سے اپنے فرمان میں اخوت اسلامی کے رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ اگر صاحبان ایمان ان اصولوں پر چلنے لگیں تو ان کے درمیان کبھی جھگڑے اور فتنہ فساد برپا نہ ہو۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے حوالے سے برا گمان قائم کرنا خلاف شرع ہے۔ ہمیشہ دوسرے کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جسے ہم برا سمجھ رہے ہوں وہی اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں محبوب ہو۔ حدیث پاک کے پہلے حکم میں ذہن کے صفائی پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان کے بارے میں اپنا ذہن صاف رکھو۔ برے گمان کی مذمت بھی بڑے سخت الفاظ میں ہوئی ہے کہ برا خیال جھوٹی باتوں میں بڑا جھوٹ ہے۔ کسی دوسرے مسلمان کا بلا وجہ تعاقب کرنا یا دوسروں کی بلا وجہ جاسوسی کرنے کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی سے خواہ مخواہ بغض، کینہ اور عداوت دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو سب کے ساتھ محبت شفقت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر کسی سے محبت شفقت کرنی ہے یا کسی سے عداوت دشمنی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ اصول فرمایا گیا ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے کرو اور دوسرے پر غصہ بھی اللہ ہی کے لیے کرو، یعنی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانا۔ جس شخص نے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے اس کے نیک بندوں سے محبت کی اور اللہ کے لیے کسی کافر یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان سے بغض رکھا، اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ عطا کیا اور اللہ ہی کے لیے کسی کو برائی گناہ سے وغیرہ سے روکا تو پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث میں تکمیل ایمان اور اخوت اسلامی کے 4 سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں، جو کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے لیے محبت کرنا، نمبر 2 اللہ کے لیے بغض رکھنا، نمبر 3 اللہ کے لیے عطا کرنا، نمبر 4 اللہ کے لیے روکنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں اعمال کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایک حقیقی مسلمان صرف اپنے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک سے محبت کرتا ہے، اور اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو بھی محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کافر یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان ظالم جابر سے بغض عناد رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تمام مسلمانوں کا آپس میں حقیقی بھائیوں جیسا سلوک رکھنا کتنا عزیز اور محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کو واقعی ایسے رشتے اخوت میں جوڑ دیا تھا کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ نورانی چہروں کے ساتھ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں کوئی لین دین ہے اور نہ کوئی رشتہ ہے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اخوت اسلامی کے ثمرات اور فوائد۔ اخوت بھائی چارہ مسلمانوں کے درمیان وہ عظیم رشتہ ہے جس کی بدولت مسلمان جہاں کہیں بھی بستے ہوں وہ اپنے آپ کو ایک معاشرہ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اخوت سے باہمی اختلافات تنازعات ختم کیا جاتا ہے۔ اخوت بھائی چارہ سے مسلمان ایک دوسرے کی مدد خدمت کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جس سے معاشرتی زندگی کو استحکام ملتا ہے اور معاشرہ میں ایک اچھی اور عمدہ فضا قائم ہوتی ہے اور نیکی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اخوت بھائی چارہ سے مسلمانوں میں اتحاد یکجہتی پیدا ہوتی ہے، جس سے مسلمانوں کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کی یہ قوت دیکھ کر کفار کے دلوں پر رعب دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ اخوت بھائی چارہ کی بنیاد پر جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مالی مدد کرتا ہے تو اسلامی معاشرے میں مالی استحکام پیدا ہوتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون، جذبہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اخوت بھائی چارہ کی فضا میں معاشرے کے سب افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دوسرے میں دکھ درد محسوس کرتے ہیں، مصیبت آزمائش کے موقع پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، غم و خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں۔
سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 100 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔